نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس الادب المفرد کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم حدیث نمبر 517 سے شروع کر رہے ہیں، اور یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ فرمایا وہ شخص عرض کرے گا، اے میرے رب، تو نے مجھ سے کیسے کھانا مانگا کہ میں نے تجھے کھانا نہیں دیا؟ تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے فرمائے گا، کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تو تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو تو اس کو میرے پاس پاتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں تجھے کیسے پانی پلاتا حالانکہ تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے؟ پس اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، بے شک میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تو تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اسے پانی پلاتا تو تو اس کو میرے پاس پاتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہ کی۔ بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں تیری کیسے بیمار پرسی کرتا، اور تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے، اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو تو اس کو میرے پاس پاتا، یا فرمایا مجھے تو اس کے پاس پاتا۔ یہ جو کیفیات ہے، بخار کی کیفیت ہے، پانی پینے کی کیفیت ہے، یا کھانا کھانے کی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ لیکن اصل میں اس روایت میں یہ ترغیب ہے کہ اللہ کے بندے کو کھلانا ایسا ہے جیسے رب کی رضا حاصل کرنا، اللہ کے بندے کو پلانا ایسا ہے اللہ کی رضا حاصل کر دی ہے۔ پھر کسی اللہ کے بندے کی بیمار پرسی کرنا ایسا ہے جیسے رب کو راضی کیا، جیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یعنی کسی مسکین کو کھانا کھلانا یا کسی مسکین کو پیسہ دینا ایسا ہے جیسے رب کی رضا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو اس میں فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے کہ جو صاحبان استطاعت تھے وہ کر سکتے تھے، بیمار پرسی کر سکتے تھے، بیمار کے کام آ سکتے تھے، مسکین کو کھانا کھلا سکتے تھے، پھر اسی طریقے سے جو پیاسا تھا اس کو پانی پلا سکتے تھے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان کے پاس یہ یعنی استطاعت تھی پر انہوں نے ان چیزوں کے اوپر صرف نظر کی۔ تو قیامت والدین اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں سے پوچھے گا۔ بعض روایات میں ایسے لفظ بھی ہیں کہ اللہ فرمائے گا، اے بندے، میں نے تجھے مال دیا۔ اللہ پوچھے گا، تو نے اس مال کا کیا کیا؟ پھر ان احادیث کے مضمون کو اگر جوڑا جائے تو اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا، اے بندے، تجھے میں نے مال دیا اور تو نے میرے بندوں پہ خرچ نہیں کیا، تو نے میری راہ میں خرچ نہیں کیا۔ میں نے تجھے کھانے پینے کے لیے رزق ہموار کیا، پر تو نے میرے بندوں پہ خرچ نہیں کیا۔ میرے بندے تیرا دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں، دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، تیرے پاس آتے رہے، مختلف انداز میں اپنے آزار پیش کرتے رہے، پر تو نے کیا کیا؟ تو نے صرف نظر کی، اور تو نے بیجا پیسے کو لٹایا۔ کن پر؟ مجروں کے اندر پیسہ لٹایا۔ تو نے فاسقین کو کھانے کھلائے کہ جو آلریڈی خود صاحبان استطاعت ہیں، پر یتامہ، فقراء، مساکین تیرے پاس سے گزرتے، تجھ سے طلب کرتے، اپنا عذر تمہیں بتاتے، اپنی غربت تمہیں بتاتے، پر تم نے ان کی کسی بھی عذر کو نہیں سنا اور ان کے کام نہیں آئے۔ دوستو، اللہ نے پیسہ دیا، اللہ نے استطاعت دی، اللہ نے صحت دی، تو اس کو چاہیے کہ ہم یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں لگا دیں۔ صحت ہے نا تو اللہ کی راہ میں لگائیں، مال دیا ہے نا رب نے، گھر میں وسعت ہے، اب چاہتے ہیں مزید برکت ہو تو اسی پیسے میں سے کچھ حصہ نکالیں، اللہ کی راہ میں دے دیں، مستحقین تک جائیں اور دے کے ان کا شکریہ ادا کریں کہ آپ وسیلہ بنے ہو
میں اپنا مال اللہ کی بارگاہ میں دے رہا ہوں، تو آپ وسیلہ بنے، ان کو شکریہ بھی ادا نہ کرنے دیں، بلکہ ان کا شکریہ ادا کریں جن کو آپ اللہ تبارک و تعالی جو ذرائع بن رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کرنے کے۔ تو اپنے مزاج کو بدلیں، اپنے انداز کو بدلیں۔ کئی دوست ملتے ہیں، قاری صاحب ہمارا کام نہیں چلتا، کاروبار بند ہو گیا، کسی نے باندھ دیا ہے، کالا جادو کر دیا ہے، فلاں کر دیا۔ کوئی جادو نہیں کیا کسی نے بھی، آپ نے اپنے اوپر یا اپنے کاروبار پر اللہ کی نافرمانی کا جادو کیا، وہ آپ نے خود کیا ہے۔ اللہ کی فرما برداری سے دور ہو گئے نا، تو جو نافرمانی کا جادو تھا وہ آپ کے کاروبار میں چل گیا۔ آپ اپنے آپ کو بدلیں، آپ اپنے اعمال کو درست کر لیں، آپ مسکین، غربا اور فقراء کی دینے کی طرف آ جائیں، اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل سے نکال لیں۔ آپ خود کہیں گے کہ میرا کاروبار ٹھیک ہو گیا۔ جس رب نے کاروبار دینا ہے، رزق دینا ہے، رزق میں وسعت دینی ہے، برکت دینی ہے، اس رب کو ہی تو آپ نے ناراض کیا ہوا ہے۔ جب وہ رب راضی نہیں تو کاروبار کیسے چلے گا آپ کا؟ آپ کے دنیاوی امور کیسے درست ہوں گے؟ دنیاوی امور کا مالک اور اخروی امور کا مالک رب ہے، درست اسی نے کرنے ہیں، اسی کو راضی کرے۔ لہذا کوئی بیمار ملے، مت دیکھے کالا ہے یا گورا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، میں جانتا ہوں کہ نہیں جانتا ہوں، آپ اس دلدل سے باہر نکل آئیں۔ بھائی یہ دیکھیں کہ بیمار ہے اور اس کے کام آ جائے۔ کوئی پیاسا ہے، آگے بڑھ کر ثواب کی نیت سے پانی پلا دیں۔ کوئی بھوکا ہے، ثواب کی نیت سے کھانا کھلا دیں، اس نیت کے ساتھ کہ میں کھانا کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کھلا رہا ہوں، میں پانی کسی کو دکھانے کے لیے نہیں پلا رہا ہوں، میں کسی کی بیمار پرسی کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں تو اپنے رب سے اور اس کی رحمت سے یہ حسن ظن کرتا ہوں کہ ان امور کے اوپر اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے نوازے گا۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں آپ پر کیسی ہوتی ہیں۔ پھر آگے دیکھیں حدیث نمبر 518 ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیمار کی بیمار پرسی کرو اور جنازوں کے پیچھے چلو، جنازہ پڑھو، تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گی۔ یعنی جنازہ کو پڑھا کرو۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ قبر کھود رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، فلمیں ڈراموں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جنازہ جا رہا ہوتا ہے، لوگ پیچھے کالوں پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لوگ آپس میں دنیاوی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جنازوں میں اس نیت کے ساتھ اس وجہ سے نہیں جایا جاتا، قبروں کو دیکھ کے یاد کریں کہ ایک دن آپ کی بھی قبر بننی ہے، جنازوں کو دیکھ کے یاد کریں ایک دن آپ کا بھی جنازہ اٹھنا ہے۔ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، یہ تماشا نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا وقت ہے، معافی مانگنے کا وقت ہے گناہوں سے۔ یاد کریں کہ آج کسی کی قبر کھود رہے ہیں نا، کل کوئی ہوگا اور قبر آپ کی کھود رہے ہوں گے۔ آج کسی کا جنازہ کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے نا، تو کل آپ کا جنازہ کندھوں پہ اٹھایا جائے گا جب بے بس ہو جائیں گے آپ لوگ۔ ہاں، ان کے جنازے سج جائیں گے جو ذاکر الی اللہ ہوں گے، جن کی مجالس، جن کی صحبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے نیک بندوں کے ساتھ تھی، وہ ان کے جنازے سج جائیں گے، ان کی قبریں سج جائیں گی، کیونکہ انہوں نے زندگی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ لہذا جنازوں میں بھی شرکت کرنی چاہیے، استغفار کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، آخرت کو یاد کرتے ہوئے، اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے جنازوں میں شرکت کرنی چاہیے۔ اور بیماروں کی بیمار پرسی، کیونکہ بیماری اور موت یہ دونوں آپس میں جوائنٹ ہیں، کہ بیماری کے بعد موت آتی ہے، لہذا بیمار پرسی بھی کرے، اور کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں بھی جائیں۔ پھر آگے دیکھیں، حدیث نمبر 519 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ہیں جو ساری کی ساری ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی ضروری ہے، ان کو کرنا چاہیے، اس کی فضیلت زیادہ ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ نمبر 1، بیمار کی بیمار پرسی کرنا، جنازے میں حاضر ہونا، چھینک والے کو جب وہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی حمد کرے تو اس چھینک کا جواب دینا، یعنی کہ
کسی کو چھینک آئے کو کہنا چاہیے الحمدللہ، اور جو بندہ یہ الحمدللہ سنے اس کو چاہیے کہ وہ کہے یرحمک اللہ، اور بعد میں دونوں مل کے کہیں یغفر اللہ لنا ولکم، دعا کرنی چاہیے رحمت کی۔ پھر آگے حدیث نمبر 520 ہے، اس پر باب ہے، باب نمبر 236، بیمار پرسی کرنے والے کا بیمار کے لیے صحت یابی کی دعا کرنا۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے 3 آدمیوں نے حدیث بیان کی، وہ سب اپنے والد سے حدیث روایت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے بیمار پرسی کے لیے آئے تو وہ رو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کس چیز نے رلایا؟ انہوں نے عرض کی مجھے اس بات پر خوف ہے کہ میں کہیں حضرت سعد کی طرح اس زمین میں نہ مر جاؤں جس میں میں نے ہجرت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما۔ 3 دفعہ دعا فرمائی۔ انہوں نے یعنی حضرت سعد نے عرض کی میرے پاس بہت زیادہ مال ہے اور میری وارث میری ایک ہی بیٹی ہے، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے تمام مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے عرض کی 2/3 کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے عرض کی آدھے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے عرض کی 1/3 کی؟ فرمایا 1/3 کی اور 1/3 بھی بہت زیادہ ہے، بے شک تیرا صدقہ کرنا تیرے مال میں صدقہ ہے اور تیرا اپنے بال بچوں پہ خرچ کرنا صدقہ ہے، جو تیری بیوی تیرے مال میں سے کھائے وہ تیرے لیے صدقہ ہے، اور بے شک تیرا اپنے بال بچوں کو خوشحال چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تو ان کو اس حال میں چھوڑے کہ وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر مانگ رہے ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ بھی فرمایا۔ اب اس حدیث پاک کے اندر یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، اس پر ہم گفتگو کر چکے، لیکن اس کے اندر چند جملے ایسے ہیں۔ فرمایا کہ اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑو کہ وہ خوشحال ہو۔ باپ کو چاہیے اپنی اولاد کے لیے ایسا کچھ کر جائے کہ وہ بعد میں مانگتی نہ پھرے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی زندگی کے اندر سب کچھ لوگوں پہ لٹا دیا، بری مجالس میں لٹا دیا، اور جب مرے تو اولاد بعد میں مانگتی پھرتی تھی۔ لوگ کہیں کہ اس کا باپ سیٹ تھا اور اولاد مانگ رہی ہے، اس لیے کہ باپ نے اپنی زندگی کے اندر مال کو لوگوں پہ لٹایا ہے، اپنی اولاد کے لیے کوئی ہنر کوئی مال کچھ نہیں چھوڑا۔ لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر تمہارے مال میں سے تمہاری بیوی کھائے تو یہ بھی صدقہ، تمہارے بچے کھائیں تو یہ بھی صدقہ، یعنی اس کا تمہیں ثواب ملتا ہے۔ لہذا کمانے والے کو جب کمائیں اور اپنے بچوں کے لیے لائیں تو یہ ذہن بنا لے کہ میرے بچے کھائیں گے اس کا بھی مجھے ثواب ملنا ہے، میری بیوی اس میں سے کھائے گی اس کا بھی مجھے ثواب ملنا ہے۔ اور تنگی کے ساتھ اپنے گھر والوں کو ٹریٹ مت کریں، کم کھائیں نہ، ان کو پیٹ بھر کے کھلائیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ احادیث کے مضامین ہے اس پر۔ پھر آگے باب نمبر 237 ہے، حدیث نمبر 521، بیمار کی بیمار پرسی کرنے کی فضیلت کا بیان۔ حضرت ابو اسما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بیمار بھائی کی بیمار پرسی کی وہ جنت کے خرفہ میں ہوگا۔ میں نے حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا خرفہ جنت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جنت کے پھل۔ میں نے حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ابو اسما نے کس سے روایت کی ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو روایت کیا۔ حضرت ابو قلابہ اور حضرت ابو الاشعث سے، انہوں نے حضرت ابو اسما سے، انہوں نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مثل روایت کی۔ بیمار کی بیمار پرسی کرتے ہیں تو فرمایا ایسا شخص جنت میں بھی جائے گا، اس کو جنت کے پھل بھی ملے گے۔ لہذا جب بیمار کی بیمار پرسی کریں، ایک تو ضرور کریں، دوسرا جب کریں تو دیگر حدیث کے مضامین کو ساتھ ٹچ کر لیں کہ اس کا حوصلہ بڑھائیں اور اس کو بیماری کے اندر اذیت کے اوپر صبر کرنے کی تلقین کریں اور اس کی فضیلت اور اس کے اجر کی بات کریں، تاکہ جو بندہ بیمار ہے وہ رضائے ربی سے اس تکلیف کے اوپر صبر کرے تاکہ اس کے گناہ بھی دھلے، اس کو فضیلت بھی ملے، اس کی نیکیاں بھی بڑھیں۔ آج کا درس اسی مقام پر ہم ختم کر رہے ہیں، پھر نئے درس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔